27 نومبر 2023 کو ایک بہت ہی دردناک واقعہ پیش آیا ہے، جس میں ایک بہت ہی برائٹ مائنڈ، بہت ہی برائٹ ینگ آفیسر، بہت ہی ہینڈسم ینگ آفیسر بلال پاشا نے خودکشی کر لی۔ کہا تو یہی جا رہا ہے ڈی ایس پی صاحب عظمت خان کی طرف سے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، کچھ لوگوں نے یہ مفروضہ بھی اڑایا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ان کی مینٹل ہیلتھ اور ان کے میسج جس طرح سوشل میڈیا پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں، اور ان کی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں جو لوگوں کو آگاہی تھی کہ وہ نبرد آزما تھے نفسیاتی مرض سے، جسے ہم کہیں گے کہ ڈپریشن، جس نے ان کو سوسائڈل بنایا، اور آخر میں اسی کے تحت انہوں نے اپنی جان لے لی۔ بہت ہی غریب متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے، مسجد کے ساتھ ایسوسیٹڈ پرائمری اسکول سے تعلیم حاصل کرنے والے، چھٹی جماعت سے ABC پڑھنے والا بچہ، اس کے لیے کتنی محنتیں کوششیں کی ہوئی، پرائیویٹ جاب کی، پھر ماں باپ کے کہنے پہ، خاص طور پہ والد صاحب کے کہنے پہ پولیس میں SI کی جاب کی، پھر 16-17 گریڈ پہ مختلف پوسٹ، آخر میں بالآخر 2018 میں CSS کا ایگزام پاس کیا۔ ایک بچہ کتنی محنت کر کے CSS کا ایگزام پاس کرتا ہے، ایک سول سروسز کا ایگزام پاس کرتا ہے۔ اس وقت وہ CEO تھے، چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے کینٹونمنٹ میں، بنو ڈسٹرکٹ میں، اور وہاں جو ہے یہ حادثہ پیش آیا کہ اپنے کمرے میں انہوں نے اپنے آپ کو شوٹ کر لیا تھا، اور وہ خون میں لت پت ان کی لاش ملی، ان کے والد صاحب پہ کیا بیتی ہوگی۔ اور میں اس وقت کچھ بھی بیان کرنے سے اس لیے قاصر ہوں کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہے نا، وہ جو گزر رہا ہوتا ہے اسے صرف وہی اس کو جانتا ہے، باقی سامنے والا تو جو ہے وہ اس کیفیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کے لیے زندگی کتنی بے معنی ہو جاتی ہے۔ ان کی ایک ویڈیو میری نظر سے گزری جس میں وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ وہ اپنی ماں کو بہت مس کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے وہ چاہتے کہ جب وہ صبح اٹھیں تو ان کی ماں ان کے بالوں کو سہلائے، اور کس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے لیے، ان کی خدمت کے لیے خادم موجود ہیں، ان کو لے کے جانے کے لیے گاڑی موجود ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں ان کے لیے بے معنی ہیں، زندگی ادھوری ہے۔ ان کی جو چیٹ سرفیس ہوئی ہیں اور سوشل میڈیا پہ، وہ بھی یہ شو کر رہی ہیں کہ جیسے کہ وہ ادھورا پن تھا ان کے اندر، سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی کچھ ادھورا پن تھا۔ اس ادھورے پن کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کچھ جگہ سے یہ بات بھی ڈسکس ہوئی کہ شاید پریشر بہت تھا۔ آپ کو پتہ ہے سول سروسز کے جو بیوروکریٹس ہمارے جو ہوتے ہیں ادھر، اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو بہت پریشر ہوتا ہے، سیاسی پریشر ہوتا ہے، سماجی پریشر ہوتا ہے، آپ کے بہت طرح کے، اور ایتھیکل پریشر بہت ہوتا ہے، کیونکہ آپ بہت سارے صحیح کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو بہت ساری جگہ سے روکا جاتا ہے کہ آپ صحیح کام نہ کریں، اور آپ کو بہت ساری جگہ پہ کرپشن کے ہوتے ہوئے بھی، دیکھتے ہوئے بھی آپ نہ روک سکتے ہیں، اور روکنا چاہیں بھی تو آپ کو بولا جاتا ہے کہ آنکھیں بند رکھو۔ تو یہ سب چیزیں ایک غیرت مند آدمی، ایک شریف النفس آدمی، ایک سادے سے گھر کا، غریب گھر کا بچہ، یہ تو میرے خیال میں وہ برداشت نہیں کر سکتا یا نہیں سہ سکتا۔ تو یوزلی ایسے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، اور کرپشن زدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ دیمک کی طرح اس سے آسیب زدہ ہو جاتے ہیں۔ دیمک ان کو، کرپشن کی دیمک ان کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے نہیں ہوتے، وہ فائٹرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اتنی فائٹ نہیں کر پاتے کہ وہ اس کے پریشر کو سسٹین کر سکے، ہینڈل کر سکے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے طارق جمیل صاحب کے بیٹے کے حوالے سے بھی، خودکشی کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور مجھے اس وقت بھی بہت افسوس تھا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا، ایک بہت اچھی دنیاوی دولت سے وہ مالا مال تھے، اور اس کے بعد اور دینی سے بھی، کیونکہ ان کے گھر میں ہی وہ منبع تھا، مینار تھا، جس سے ایک جو پوری قوم امت مسلمہ جو پاکستان اور انڈیا، اور جو اردو بولنے والے جہاں جہاں، یا اردو سمجھنے والے جہاں جہاں ہیں موجود، وہ سب ان سے مستفید ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، اور ہوتے رہیں گے۔ اور ان کے اپنے گھر کا بچہ ہی اس سے مستفید نہیں ہو سکا، استفادہ نہیں کر سکا، اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو mental health is a genuine issue. We should all keeping a track on our people, اور people who are around us، جو کہ کوئی بھی ایسی بات کریں یا کوئی ایسی بات نہ بھی کریں جس میں وہ خودکشی کا شائبہ ہو، لیکن ہمیں یہ لگے کہ یہ لوگ اس پریشر کو سہنے سے قاصر ہیں، جو بات پہ بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں، جن کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جن کے آنسو نکل آتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ان سب چیزوں کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا جو لوگ بہت ایب نارمل بزار بیہیویئر رکھ رہے ہیں، ان سب کا ہمیں خاص دھیان رکھنا چاہیے۔
مجھے بہت تکلیف ہوئی. ایک بچہ جس نے ملتان سے پھر اس نے انٹر کیا تھا ازہر یونیورسٹی فیصل آباد سے, اس نے گریجویشن کیا اور اس کے بعد کتنی اسٹرگل ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی لیول پہ اس نے کیا, اور اب اس کے بعد جب اس کے دن آئے تھے انجوائے کرنے کے تو اس نے جان کی بازی ہار دی. اس کے علاوہ ایک اور چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ سول سروسز میں ڈراپ آؤٹ کا ریشو جو ہے وہ 17% ہے, کہ 17% لوگ جو ہیں وہ ریزائن کر رہے ہیں. وائی از دیٹ سو؟ کیوں ہے ہمارے ملک میں ایسا سسٹم, ایسا نظام کہ ایک آنیسٹ اور شریف آدمی بہت مشکل سے گزارا کر پا رہا ہوتا ہے, مضبوط اذہاب کے لوگ یا جو اسٹریٹ اسمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ تو شاید اس پریشر کو برداشت کر لیتے ہیں, لیکن جو عرف عام میں جن کو ہم ممی ڈیڈی کہتے ہیں یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو گھریلو بچے ہوتے ہیں جو اسے پڑھائی لکھائی میں ہی رہے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کے پریشرز کو یوزلی ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے. تو پلیز خدا رہا اپنے بچوں کو نظر رکھیں, اپنے ارد گرد و نواح پہ لوگوں پہ نظر رکھیں, اپنے کولیگس پہ نظر رکھیں, اپنے گھر کے لوگوں افراد پہ نظر رکھیں, اپنے خاندان والوں پہ نظر رکھیں, اپنے دوست احباب اور پڑوسیوں پہ نظر رکھیں. آپ سب سے گزارش ہے, اور جو بھی کس طریقے سے مینٹل ہیلتھ سے جوجھ رہا ہو اس کو, اس کی فیملی کو آپ انوالو کر کے اس کو چیک اپ کروائیں. اگر فیملی انوالو نہیں ہو رہی ہے تو جس سے وہ سیٹسفائی ہوتا ہے, جس پہ اس کا ٹرسٹ ہے, اس پہ اس کو انوالو کر کے, اس بندے کو انوالو کر کے. اگر وہ اپنی فیملی پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اور فیملی ہی اس کے ڈپریشن کی وجہ ہے تو اس کے دوست ہوگا یا اس کا کولیگ ہوگا یا اس کا کوئی ٹیچر ہوگا یا کوئی تو ہوگا جو کہ اس کی اس سچویشن میں ہیلپ کر سکے, تو اس کو انوالو کر کے اس کو نکالنے مدد کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کی جان بچانے کا ذریعہ یا وسیلہ بن جائے.